السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 اور 93 ہوگا۔ یہ 7واں پارہ ہے، آیت نمبر 92 اور 93۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا، اور یہ، کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا اسے، ہم نے نازل کیا اسے۔ انزلنا کو دیکھیں تو نون زے اور لام، نون کے بعد الف لگا دیں، اردو کا لفظ نازل بن جائے گا۔ اچھا، جو نزلہ کام ہوتا ہے، نزلہ یہ بھی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اس لیے اسی کو نزلہ کہتے ہیں۔ تو انزلنا نازل کرنا، اوپر سے نیچے اتار۔ مبارکم مصدق الذی، مبارک برکت کی گئی ہوئی، برکت والی۔ مصدق تصدیق کرنے والی، مصدق کو دیکھیں تو صاد دال قاف، اور شروع میں تیل کا دیں، تصدیق بنا سکتے ہیں آپ اس کو، اور تصدق بھی ہم بولتے ہیں۔ تصدیق اور صادق اور صدق، یہ سارے لفظ بنے، تصدیق کرنے والی۔ الذی، جو، بین یدیہ، اس سے پہلے ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں۔ تنذرا کو دیکھیں، نون زال را، تو نذیر اردو کا ڈرانے والا بن جائے گا لفظ۔ تاکہ آپ ڈرائیں، کس کو؟ ام القریٰ، ام القریٰ، ام القریٰ مکہ والوں کو کہتے ہیں، ام القریٰ کو، یعنی مکہ والوں کو۔ ومن، اور جو، حولہا، اس کے ارد گرد ہے۔ حول کو یاد رکھنے کے لیے ماحول، ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بہی، اس پر یعنی قرآن پر۔ وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نماز پر، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، یحافظون، پابندی کرتے ہیں۔ یحافظ کو دیکھیں تو حافظا، حفظ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ کرنا۔ حافظ محفوظ کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو۔ جو نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ پابندی کرنا۔ نمازوں کی حفاظت اس طرح نہیں ہوتی جیسے روپے پیسے کی کرتے ہیں لوگ۔ آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے، ہم نے اسے برکت کی گئی ہوئی، تصدیق کرنے والی بنا کر اتارا۔ بنا کر بریکٹ میں کر لیں۔ تصدیق کس کی کرتی ہے؟ وہ جو اس سے پہلے ہیں، تاکہ آپ مکہ والوں کو، ام القریٰ کو، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ان سب کو ڈرائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ اظلم کو دیکھیں تو ظالم ہے، ظلم بھی
یہاں سے بن سکتا ہے، اور الف لگا دیں تو ظالم بن جائے گا۔ ممن افطرا، مما اس سے جو، افطرا بند، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ افطرا پردازی بھی بولتے ہیں، مشکل لفظ ہے۔ اللہ، اللہ پر، کاذبا جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کاذبن او قالا یا کہے، اوہیا وہی کی گئی ہے۔ اوہیا کو دیکھیں تو واو ہا یا نظر آ رہا ہے، تو وہی اس کا معنی کریں، وہی کی گئی، یہ پیسو ہے۔ الیہ میری طرف، ولم اور نہیں، یوہا وہی کی گئی، الہ شیئن اس کی طرف کوئی چیز، شیئن ومن قالا اور جو کہے، سأنزل ان قریب میں نازل کروں گا، مثل برابر، ما انزلہ جو اتارا ہے، اللہ نے، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی طرح کا میں اتاروں گا۔ ولو اور کاش، ترا آپ دیکھو، اذ الظالمون جب ظالم، فی غمرات سختیوں میں، یہ غمرات غمرہ کی جمع ہے جس کا معنی شدت ہوتا ہے، نیا لفظ ہے یاد کر لیں، غمرات اس کی جمع ہے شدت، اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ شدت چھا جاتی ہے تو باقی چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ غمرہ، غمرات الموت موت کی سختیوں میں، جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مبتلا کو بریکٹ میں کر لیں، کاش آپ دیکھیں، والملائکۃ اور فرشتے، باسطو پھیلاتے ہیں، باسطو پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، دوبارہ بتایا دیتا ہوں، اردو کا لفظ بساط، بے الف سین الف توئے، بساط، بساط کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پہنچ، کسی کی وقت وغیرہ، تو پھیلاؤ بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کی پہنچ ہوتی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یہ بساط میں نے لفظ بتایا، اور میرے خیال میں یہ عام لفظ ہی ہے، اس سے مشکل لفظ ہے اگر اور بولوں گا تو بسیط بھی ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن وہ یہیں سے بنے گا، بساط زیادہ آسان۔ ایدیہم اپنے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو وہ پھیلاتے ہیں، کون؟ فرشتے۔ اخرجو نکلو، نکالو، خارجہ خارا جیم دیکھیں، خارج کرنا، نکالنا، اخرجو نکلو، نکالو، انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج، تجزونا تم جزا دیے جاؤ گے، تم کو بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون ذلت کے عذاب کا۔ ہون جو ہے، مہین آپ نے کئی بار پڑھا ہے قرآن پاک میں، یہ اہانت امیز یا توہین، اس سے بھی آسان ہے، توہین امیز، یہ ہے واؤ ہے تو توہین لکھیں گے، تے واؤ ہے، یہ نون بن جائے گا، تو یہ لفظ توہین بن سکتا ہے، اہانت بن سکتا ہے یہاں سے اردو کا۔ عذاب الہون ذلت کا عذاب، توہین کا عذاب، بما کنتم تقولون اس وجہ سے جو تم بولتے تھے، کہتے تھے، اللہ اللہ پر، غیر الحق نہ حق، وکنتم اور تھے تم، ان آیات ہی اس کی آیات سے، تستکبرون تکبر کرتے۔ یہ دیکھیں تا کے معنی تم، آخر کا واو نون جمع کی علامت، اور تا کاف بارہ، تکبر اس میں اٹ سیلف موجود ہے، تو تکبر، اکبر، مکبر، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ اللہ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے، تکبر ابھی میں تفسیر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے انشاءاللہ۔ اس کا باماورا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایک بات،
یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ وحی اس کی طرف کچھ بھی نہ کی گئی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یا یہ کہے کہ میں ان قریب جیسے اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا اتاروں گا یا لکھوں گا یا لاؤں گا، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ تین چیزیں۔ کاش پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں بریکٹ میں کریں، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس لیے؟ اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، جو کچھ تم اللہ پر بولتے تھے، کیسے نحق، جو کچھ تم اللہ پر نحق بولتے تھے، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آج کا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ یہ پچھلا مضمون چلا آ رہا ہے جس میں کفار نے یہ کہا تھا، یہودیوں نے کہ یہ انسان پر کتاب اتاری نہیں جاتی، تو اس کے پہلے اور بھی جواب دیے، اور ایک یہ جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو برکت والی بنا کر اتارا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جو کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے برکت رکھتی ہو، جو کتاب ایسے قوانین دیتی ہو جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہوں، جو کتاب وہ تعلیم دیتی ہو جو پہلے انسانوں کے پاس نہیں ہو، تو وہ کتاب کیسے کسی ایسے کی ہو سکتی ہے جو خالق نہ ہو، اور اس میں وہ مستقبل کی خبریں دے؟ تو دوسرا، وہ پہلی کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اگر وہ تورات کی تصدیق کرے، انجیل کی تصدیق کرے، تو تم اس کو تو مانتے ہو کہ وہ اللہ نے نازل کی تھی ہمارے نبی پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر جو وہی باتیں اس بک میں ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ دو دلائل اس آیت کے اندر ہے۔ آگے فرمایا پیارے نبی یہ اس لیے ہے کہ تم مکہ والوں کو ڈراؤ۔ مکہ والوں کا ذکر کیوں ہے؟ کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ مکہ میں رہتے تھے، اور وہیں پہ غار حرا میں پہلی وحی آئی، اور یقینی بات ہے جہاں آپ رہتے تھے پہلا حق بھی ان کا تھا کہ ان کو ڈرایا جاتا، اور جو مکہ کے ارد گرد لوگ ہیں سب کو ڈراؤ، اور ساتھ ایمان والوں کو بھی ڈراؤ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مکہ میں اور اس کے ارد و گرد جو بے ایمان ہیں ان کو بھی ڈراؤ، اور جو ایماندار ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں ان کو بھی ڈراؤ۔ ذرا دیکھیے، یہ نمازیں پڑھ لینا اور قرآن پر ایمان لے آنا اور آخرت پر ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے۔ جو اس کتاب کے اندر اور احکامات ہیں ان کو بھی ماننا، ان پہ عمل کرنا ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور بس اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمیوں کے ٹکٹ دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصول کی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ فلاح والی کتاب ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے۔ نماز اس کا ایک پہلو ہے زندگی کا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے۔ بھائی جان ہم بھی باندھتے ہیں، اور کریں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں کئی لوگ جھوٹے خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا فوت ہوا ہے تو ایسے کہانیاں سنائی جائیں گی خواب میں کہ مجھے وہ ایسے ملا، وہ ایسے ملا۔ جو خواب اللہ نے نہیں دکھایا اور اس خواب کو بیان کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر ایسے ہی کہہ دینا یہ اسلام میں ایسے ہے، یا قرآن اور حدیث میں یہ بات ہے، نہ تصدیق کرنا نہ کچھ کرنا۔
آج کل تو کوئی علماء کرام اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور باز نہیں آتے. حدیث صحیح نہ ہو، ضعیف ہو یا منقطع روایت ہو تو اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی تقریروں میں. جب ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کی ہے تو اس کو آپ اللہ کے رسول کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے. یہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہے. اور یہ خواب والی جو میں نے بات کی یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یا اللہ نے حلال حرام جو قرآن حدیث میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ کہی جانا، یہ بھی جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اور آگے فرمایا کہ یا کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، وحی کی گئی ہے. اللہ وحی کرے نا، یعنی کوئی نبی نہ اور اپنے آپ کو نبی کہے یا وحی کا دعویٰ کرے. جیسے کتنے جھوٹے نبی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وحی کا دعویٰ ہی کرتے تھے وہ کہ ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے استفہامی انداز میں ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے. یا کوئی یہ کہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے میں اس جیسا لکھوں گا، میں بھی ایسا لکھ سکتا ہوں، میں بھی ایسا اتار سکتا ہوں، میں بھی ایسا سوچ سکتا ہوں. یہ جو 3 جرم ہیں، جو یہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ مکے والے اور یہ یہودی ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے نبی کاش آپ ان کو دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ کافر کی موت جو ہے وہ بڑی سخت انداز میں لی جاتی ہے. حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جیسے وہ گندے ٹاٹ لے کر آتے ہیں جہنم سے فرشتے جو ہیں ملک الموت کے ساتھ، اور اس روح کو جوڑوں پر مار مار کر نکالتے ہیں اور اسے وعید سناتے ہیں کہ تیرا رب تجھ پر ناراض ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا بیتتی ہوگی اس کی. دوسری طرف ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی جیسے جب اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے، جیسے مشک سے پانی نکل جاتا ہے اس طرح. تو ان ظالموں کی موت کو آپ دیکھیں جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، اور آج کے دن تمہیں اہانت امیز عذاب دیا جائے گا، توہین امیز عذاب دیا جائے گا. اب اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے، موت کی سختی تو ایک طرف ہے، اور موت کے بعد کا عذاب جو ہے یہی قبر کا عذاب ہے جو برزخ کی زندگی کا ہے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کریں، حدیث کو ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ، کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا. یہ مارنے کے دن ان کو کہتے ہیں نکلو روحوں کو، اور کہتے ہیں آج ہم تمہیں عذاب دیں گے. تو یہ عذاب وہی ہے. قبر تو ایک علامت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ڈوب کے مرے، کوئی ٹکڑے ہو کے مرے، کوئی جل کے مر جائے، قبر سے نصیب نہ ہو تو وہ ساری زندگی برزخ کی زندگی. اور بھی قرآن میں دلائل ہیں، جیسے فرعون اور اس کی قوم کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. ابھی بھی جہنم اور جنت کا فیصلہ تو نہیں ہوا، قرآن میں آتا ہے. تو ان کو عذاب کس چیز کا ہے اگر یہ عذاب قبر نہیں ہے؟ بہرحال زیادہ بات نہیں کر سکتا. آگے اللہ کے فرشتے فرمائیں گے کہ آج تم اللہ پر غیر حق کی باتیں کرتے تھے، نہ حق باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یہ اس لیے یہ تم جو کیا کرتے تھے اس لیے آج آپ کو یہ ذلت والا عذاب دیا جائے. آگے فرمایا اور دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا. دیکھیں میں دنیاوی ایک مثال دوں گا. آپ کا باپ کہے یہ کام کرنا ہے، آپ کوئی اور کرتے رہیں. ماں کہے یہ کام کرنا ہے، وہ آپ اور کرتے رہیں، اگرچہ وہ بھی کام ہو، کیا وہ خوش ہوں گے؟ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے. جب خالق کائنات کہے جس کی اپنی مثال نہیں ہے، جس کے حکم کی مثال نہیں ہے، جس کے کلام جیسا کلام نہیں ہے،
وہ کہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو، آیتیں کیا بتاتی ہیں کہ اس طرح زندگی بسر کرو، اور ہم اپنے طریقے سے بسر کرتے ہیں. بس ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھ لیں یا چوم چاٹ کے غلافوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیں، یا رمضان میں روزانہ تلاوت کر لیں، آگے پیچھے کبھی کبھی کر لیں. کیا قرآن آیتوں کا یہی حق ہے؟ آیتوں کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. وہ زبان سے کوئی انکار کرے یا عمل سے کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.